جس طرح انسان کی انفرادی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہوتا ہے تاکہ وہ جان لے کون اس کے ساتھ مخلص ہے، کون اس کے ساتھ منافقت کر رہا ہے۔ اسی طرح قوموں کی زندگی میں بھی یہ لمحات آتے ہیں، یہ اتار چڑھاؤ آتے ہیں، یہ جنگیں آتی ہیں تاکہ یہ پیوریفیکیشن ہو سکے، پتہ چل سکے کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ جس طرح پاکستان کی صورتحال آج آپ کے سامنے ہے کہ آج جب پاکستان حالت جنگ میں ہے، پاکستان کی افواج اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہی ہے اور رات جنگ کی کیفیت بنی، لیکن کروڑوں لوگوں کو پتہ تک نہیں چلا اور پاکستان کے شیروں نے جو ہے دندان شکن جواب دیا، دل خوش ہو گیا۔ کیا وجہ تھی؟ پاکستان کی مضبوط افواج۔ اور اس سے تکلیف کن کو ہے؟ اس سے تکلیف ہے انڈیا کو، اس سے تکلیف ہے دشمنان اسلام کو، اس سے تکلیف ہے منافقین کو۔ اور یہ جو منافقین آج جو ہے وہ مینڈن کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں، یہ بکواسات کر رہے ہیں، آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، ان کی پوری تاریخ ہے۔ ان کی تاریخ احد سے شروع ہوتی ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، وہ اپنے منافقین کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھا۔ اس نے اسلام کے لشکر میں بددلی پھیلانا شروع کر دی کہ ہمارا لشکر چھوٹا ہے، ان کا بڑا ہے، وہ ہم پہ غالب آ جائیں گے، اس طرح کی چیزیں شروع کر دی۔ تو کرتے کرتے اس نے 300 جو منافق تھے، جو گن تھا، وہ غلاظت تھی، وہ ایک سائڈ پہ کر لی۔ اس طرح باقی بچے 700 وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں احد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ نے اس غلاظت کو سائڈ پہ کر دیا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں منافقین کی گردنیں اڑائی تھیں، پھر جا کر وہ بیت المقدس میں کفار کے ساتھ نبرد ازما ہوئے تھے اور بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ منافقین جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ جہنم کے نچلے درجوں میں ہوں گے۔ جس طرح یہ آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے، اسی طرح یہ آج بھی منافقین، یہ دجالی ٹولہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی پاک افواج کا ذکر آتا ہے تو یہ مذاق کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ منافقین کا وتیرہ ہے۔ یہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کی جو ہے وہ اس کی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ سید عاصم منیر جو سپہ سالار ہے پاکستانی افواج کا، اس کا نام آتے ہی یہ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ سندور آپریشن شروع کیا انڈیا کی افواج نے اور پاکستان کے جوانوں نے، پاکستان کی افواج نے اس کو جو ہے وہ اس کا بھرپور جواب دیا اور اس کو جو ہے وہ شرمسار کر دیا۔ تو اس پر خوش ہونے کے بجائے یہ تڑپ رہے ہیں کہ جیسے یہ جو ہے نا یتیم ہو گئے ہیں، یہ تکلیف میں ہیں کہ یہ پاکستان نے ان کو اتنا مضبوط جواب کیوں دیا۔ لیکن یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ یہ منافقین قیامت تک رہیں گے، یہ کوئی آخری کھیپ نہیں ہے منافقین کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دکھلایا ہے یہ کہ یہ اس کو ہم پہچان لیں اور ان سے بچ سکیں، کیونکہ یہ منافقین جو ہوتے ہیں یہ کفار سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ وہ کھلا دشمن ہوتا ہے، یہ چھپا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ نے دکھانے کے لیے ان کو جو ہے ایکسپوز کرنے کے لیے یہ سامنے اس طرح کا معاملہ آیا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان منافقین کا جو ہے نا وہ رد کرنا ہے۔ ہر جگہ پر، ہر فورن پر ہم نے انشاءاللہ ان کا رد کرنا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا اور پاکستان کی افواج جب تک ہیں ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔